اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ میرا دامن بہت صاف ہے، میرا دامن بہت صاف ہے، آپ تہمت لگا دیجئے۔ عالی جناب ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب عمر کی اور علم کی ان منزلوں پر ہے کہ اگر یہ کسی شخص پر تہمت بھی لگا دیں تو وہ فخر کرتا ہے کہ مجھ پر ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی نے تہمت لگائی ہے۔ زوردار تالیوں سے آج کی اس محفل کے صدر عالی جناب ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب کا استقبال۔ اچھا بولے تو دیر تک یاران محفل، کیا بات۔ بہت بہت حیرانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں باہر سے اندر آیا اور سامنے یہاں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ بچپن میں نا کبھی ہم نے سنا تھا نیکی اور پوچھ پوچھ، اس محاورے کا مطلب مجھے نہیں پتا تھا۔ کیا بات ہے۔ ریحان میرے پاس آئے، اپنے فرحان آئے، سر مولانا تشریف نہیں لا سکے ہیں تو اگر آپ صدارت فرما دیتے۔ میں نے اسی وقت کہا نیکی اور پوچھ پوچھ، اب سمجھ میں آیا، یہ مطلب میری سمجھ میں آیا۔ دوسرا ایک لطیفہ اور سنیے، تھوڑا سا آواز بڑھائیے اس میں۔ آواز بڑھائیے۔ مجھے جو کارڈ ملا اس پر جو آخری سطر تھی اس میں لکھا ہے آپ اس محفل میں بحیثیت 00 شرکت فرمائیے۔ وہ اسی لیے 00 جو لکھا ہوا تھا وہاں کچھ نہیں تھا۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ دیکھو قسمت کا دانہ اڑ کے ملتا ہے، نہ صرف صدر بنا، کیا بات، یہ والا لگا رہا ہوں، بلکہ بحیثیت شاعر بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے کہ میری آواز ہی بدل گئی، ہوتا ہے نا۔ میں ہمارے آج کے صاحب اعزاز جناب شکیل صاحب کو اپنی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج تک یہ جو سر آخری انہوں نے فرمایا بالکل آخری سر ہے، جب تک مجموعہ نہیں چھپا تھا تو محفوظ تھے، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ پتھر کیا ہوتا ہے اور سر کیا ہوتا ہے، خدا نہ کرے۔ حضرات، اتنی دور سے آیا ہوا ایک شخص اور یہ ہمارے مہمان جو یہاں تشریف فرما ہے، زحمت اٹھا کر تکلیفیں اٹھا کر یہاں تک پہنچے اور ہماری مجلس میں شریک ہوئے۔ اتنی اچھی مجلس فرحان دل اور ان کی جو تنظیم ہے، پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ اتنی اچھی مجلس سجائی، بدقسمتی یہ رہی کہ اتنی اچھی مجلس کو ایک خراب صدر مل گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اچھا ملا۔ میں اپنی نیند بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی نہیں۔ میں نے طے کیا تھا دعوت نامہ ملتے، بہت دنوں سے میں مجلسوں میں شریک نہیں ہوتا، چھوڑ دی میں نے اب شرکت۔ آج میں نے یہ سوچا کہ میں ان نوجوانوں کو سنوں، کہاں جا رہی ہے شاعری، کس معیار کی ہے، کیسا کہہ رہے ہیں، کیسے خیالات ہیں ان کی، کیسی بندش ہے، کیسی ترکیبیں ہیں، وغیرہ وغیرہ سارا سننے کے لیے میں آیا تھا۔ میں آج اپنا تاثر نہیں دوں گا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ امکانات کا ایک امڑتا ہوا دریا مجھے دکھائی دے رہا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر محنت طلب ہے، یہ بات آپ مانیے، محنت کی ضرورت ہے، لیکن امکانات معدوم نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔
چلیے اب دو چار شعر مطلع سنیے، ارشاد عطا کریں حضور۔ سکون سے۔ کہیں سیدھا کہیں خمدار سا ہے، کہیں سیدھا کہیں خمدار سا ہے، یہ رستہ دل کا زلف یار سا ہے۔ کہیں سیدھا کہیں خمدار سا ہے، یہ رستہ دل کا زلف یار سا ہے، اور تیری زلفیں سلاسل کی طرح ہیں، اور تیرا قامت ستون دار سا ہے۔ تیری زلفیں سلاسل کی طرح ہیں اور تیرا قامت ستون دار سا ہے۔ اور شعر یہ دیکھیے کہ حقیقت اور روایت پھر مقابل، آج کا زمانہ نظر میں رکھیے، حقیقت اور روایت پھر مقابل، سما فرعون کے دربار سا ہے۔ قرآن، حقیقت اور روایت پھر مقابل، سما فرعون کے دربار سا ہے۔ اور انیس، اگر دل صاف ہے میری طرف سے تو لہجہ کیوں تیرا تلوار سا ہے؟ اگر دل صاف ہے میری طرف سے تو لہجہ کیوں تیرا تلوار سا ہے؟ متاع دل کی قیمت گر چکی ہے۔ یہ شعر دیکھیے خاص طور پر کہ متاع دل کی قیمت گر چکی ہے، یہ نقشہ شام کے بازار سا ہے۔ متاع دل کی قیمت گر چکی ہے، یہ نقشہ شام کے بازار سا ہے۔ متاع دل کی قیمت گر چکی ہے، یہ نقشہ شام کے بازار سا ہے۔ اور یہ شعر کہ وہ شاہین، علامہ اقبال کی شاعری کے علامتی لفظ ہے، وہ شاہین مرد مومن کی علامت، سنا ہے ان دنوں بیمار سا ہے۔ وہ شاہین مرد مومن کی علامت، سنا ہے ان دنوں بیمار سا ہے۔ ایک غزل کے دو چار شعر اور کبھی سادہ سادہ شعر ہے۔ ہنر کو میرے کرتب جانتے ہو، ہنر کو میرے کرتب جانتے ہو، جگر سوزی کا مطلب جانتے ہو؟ ہنر کو میرے کرتب جانتے ہو، جگر سوزی کا مطلب جانتے ہو؟ مجھے احساس میں بے علم و ناداں، مجھے احساس میں بے علم و ناداں، تمہیں یہ زوم تم سب جانتے ہو۔ مجھے احساس میں بے علم و ناداں اور تمہیں یہ زوم تم سب جانتے ہو۔ خدا رازق ہے، شکریہ، جزاک اللہ، تمہیں یہ زوم تم سب جانتے ہو۔ خدا رازق ہے یہ ایمان پھر بھی، خدا رازق ہے یہ ایمان پھر بھی، امیر شہر کو رب جانتے ہو۔ خدا رازق ہے یہ ایمان پھر بھی، امیر شہر کو رب جانتے ہو۔ کوئی لمحہ نہیں وحشت سے خالی، آسان کوئی لمحہ نہیں وحشت سے خالی، مگر خود کو مہذب جانتے ہو۔ کوئی لمحہ نہیں وحشت سے خالی، مگر خود کو مہذب جانتے ہو۔ اگر یہ شعر تو بہت خاص طور پر توجہ سے سنیے گا کہ اگر یہ علم ہے تو جہل کیا ہے؟ اگر یہ علم ہے تو جہل کیا ہے؟ سبھی کو طفل مکتب جانتے ہو۔ اگر یہ علم ہے تو جہل کیا ہے؟ سبھی کو طفل مکتب جانتے ہو۔ وسیم اپنی کلاہ کج سنبھالو، وسیم اپنی کلاہ کج سنبھالو، تم اپنے شہر کا ڈھب جانتے ہو۔ میں ارے نہیں، یہ سب میں اس کا عادی نہیں ہوں بیٹا، کوئی بات نہیں، نہیں اس کا بھی عادی نہیں ہے، نہیں سنی نہیں، یہ سب یہ اصل میں ہمارے مزاج سے یہ ساری چیزیں، شعر شاعری کیجئے، سنیے، سنائیے، اور یہ سب بس یہ کہ میں یہیں پر رکتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے، میں آپ کا شکر، ہاں نہیں وہ جانے دیجیے۔
अरे नहीं, अब कहाँ इम्तिहान ले रहे हो मेरा आने से। रहना हजरत सुना दें। सुनिए, जी जी सुना दें। एक मिनट रुकिए, तरन्नुम को जाने दीजिए। एक तो बहैसियत शायर एक गज़ल पेश की, दूसरी बहैसियत सद्र, और तीसरी मैं अपनी पसंद से सुना रहा हूँ। मरते मरते हक में कातिल के दुआ कर जाऊंगा। मरते मरते हक में कातिल के दुआ कर जाऊंगा। मैं रवादारी को एक मानी अता कर जाऊंगा। मैं रवादारी को एक मानी अता कर जाऊंगा। मैं रवादारी को एक मानी अता कर जाऊंगा। और सब हुनर मैं दुख उठाने के सिखा कर जाऊंगा। सब हुनर, बहुत तकलीफ दे शेर है। सब हुनर मैं दुख उठाने के सिखा कर जाऊंगा। अपने बच्चों का कोई तो आसरा कर जाऊंगा। सब हुनर मैं दुख उठाने के सिखा कर जाऊंगा। अपने बच्चों का कोई तो आसरा कर जाऊंगा। और सर सलामत है तुम्हारा, तुम झुकाना अपना सर। सर सलामत है तुम्हारा, तुम झुकाना अपना सर। मेरा सर नेज़े पे है, मैं सर उठा कर जाऊंगा। सलामत है, सर सलामत है तुम्हारा, तुम झुकाना अपना सर। मेरा सर नेज़े पे है, मैं सर उठा कर जाऊंगा। और दे के इस सूखे शजर को, अपने वतन के लिए कह रहा हूं, दे के इस सूखे शजर को जिस्म का सारा लहू, एक ही पत्ता सही लेकिन हरा कर जाएगा।